جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عمران خان صاحب نے ایک نیوز کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 17 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے۔ مطلب 17 دسمبر کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 23 دسمبر کو میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں یا 27 دسمبر کو میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ کے پی کے خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی جو 66% پاکستان ہے۔ اب صورتحال بڑی عجیب سی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب سے سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے اسحاق ڈار بھی ملے یا صادق بھی ملے اور لوگ بھی مل رہے ہیں، سیاستدان بھی مل رہے ہیں، اور غیر سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور صدر عارف علوی، عمران خان اور پی ڈی ایم سیاسی اور غیر سیاسی ملاقاتوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صورتحال کو یعنی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم یا اس ملک کے سیاسی اور غیر سیاسی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑیں اور آگے جائے ڈیٹ۔ اب ڈیٹ آگے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم تو کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس احسان فراموش سے بات ہی نہیں کریں گے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو جو مسلط کیے گئے ہیں رجیم چینج کے بعد اس ملک پر اور جنہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اور کل وزیر اعظم شہباز شریف 6-7 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس پریس کانفرنس کا لب لباب یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بات چیت جاری ہے، مذاکرات جاری ہیں۔ عمران خان نے دونوں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب صورتحال اگر یہ عمران خان اسمبلیاں توڑتے ہیں تو آئینی طور پر الیکشن کروانے پڑیں گے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب اسمبلی میں۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ عدالت جائے۔ پی ڈی ایم اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، پرویز الہی صاحب اور ادھر محمود خان وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم عدالت چلی جائے، کوئی مینیج کرنے کی کوشش کرے، الیکشن کمیشن کے ذریعے کوشش کرے مینیج کرنے کی کہ اس وقت اتنے ملک اس معاشی طور پر، سیاسی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے الیکشنز کروائے جائیں، تو کوئی مینیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ عدالت میں پہنچے، لیکن سنا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت الیکشن کمیشن گئی تھی کہ یہ جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں ان کو آگے کیا جائے، تو الیکشن کمیشن نے ریفیوز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کروانے چاہیے بلدیاتی انتخابات، اور ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جب عمران خان دونوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کروا سکیں۔ لیکن اب پی ڈی ایم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ الیکشنز کا اب انہوں نے اس میں سے کیا سیاسی طور پہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ آگے الیکشن ہوں؟ ایک تو ظاہر ہے ان کی 7.5 مہینوں کی کارکردگی اتنی بدترین ہے کہ 75 سالہ تاریخ میں اتنی 7.5 مہینوں کی کسی حکومت کی آ کر اتنی بدترین کارکردگی کسی کی نہیں رہی۔ یعنی حالت یہ ہے کہ یہ سارے یہ کہتے تھے کہ ہم ارسطو ہیں، ہم افلاطون ہیں، ہم استاد ہیں، ہم سب مسائل کا حل ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم اہل ہیں، عمران خان نکمہ ہے، عمران خان نااہل ہے، عمران خان سے کچھ نہیں ہوتا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، ہم آئیں گے اور ساری معیشت سنبھالیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باقی چھوڑیں، مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہلکی ڈھولکی پہ اسحاق ڈار کو کہہ رہے ہیں کہ بابا ایون فیلڈ والے، تو بڑا جھارا پہلوان بن کے معیشت کے لیے آیا تھا، اور تو ادھر ایون فیلڈ میں بیٹھ کے، جب میں وزیر خزانہ تھا اس وقت مجھے کوئی مکمل کام نہیں کرنے دیتا تھا، میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، مجھے کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے مجھے تیری طرف دیکھنا پڑتا تھا، اور تو اپنے پسندیدہ صحافیوں کے ذریعے میرے خلاف پروگرام بھی کرواتا تھا اور میری غلطیاں بھی نکالتا تھا، اور دوسری طرف سے مریم نواز ٹویٹ کر کے مجھ سے کبھی کتوں اور جانوروں کی خوراکوں پہ سے پابندیاں ہٹوا لیتی تھی، اور کبھی اس طرح حکم دیتی تھی کہ مفتاح اس کو دیکھ لینا، مفتاح اس کو دیکھ لینا، اور مجھے پارٹی کے اندر بھی میری مخالفت تھی، اور اس کے باوجود بڑے بڑے برے فیصلے مجھ سے کروا لیے۔ تو اب آ کے آپ بیٹھے ہو، اب کر دکھاؤ جلوے، اب وہ جو الادین کا چراغ ہے اس کو رگڑو۔ اور اسحاق ڈار صاحب اتنی فرسٹریشن میں آ چکے ہیں، اتنے غصے میں آ چکے ہیں، حالانکہ وزیر اعظم کے اختیارے میں ہے، ان کو تو بونس یہی ملا ہے کہ وہ کل تک اشتہاری تھے، مفرور تھے، آج وہ وزیر خزانہ، اس سے بڑا اس ملک ان کو کیا تحفہ دے سکتا ہے؟
اور اس سے بڑا یہ نظام انصاف ان کو کیا تحفہ دے سکتا ہے کہ کل جن کے گھر، جس بندے کے گھر نیلام ہو رہے ہوں، بولیاں لگ رہی ہوں، اکاؤنٹس فریز ہوں، وہ سب سے پہلے اس نظام کو دیکھیے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے سینیٹر بن جاتا ہے. یعنی آپ لندن میں بیٹھ کے بینک اکاؤنٹ نہیں پاکستان میں کھول سکتے، لیکن وہ سینیٹر بن جاتا ہے. پھر سینٹ آف پاکستان اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کب تشریف لائیں. پھر وہ وزیر اعظم کا ایک طیارہ جاتا ہے، اس میں وہ بیٹھ کے آتے ہیں. پھر عدالت انہیں ریلیف دیتی ہے کہ ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگانا، اور پھر اس کے بعد ضمانت کرتی ہے. پھر وہ وزیر خزانہ بنتے ہیں، اور اس وقت وہ وزیر خزانہ اور کارکردگی صفر ہے. ہاں، وہ یہ کارکردگی ہے کہ وہ عمران خان سے مذاکراتی ٹیم، ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں اور شہباز شریف صاحب سے ایک طرح سے زیادہ پاورفل ہیں اس وقت. لیکن اس سے زیادہ ان کو یہ ملک کیا دے؟ کسی بھی دنیا کے مہذب معاشرے میں کوئی بندہ مفرور ہو اور اس اشتہاری ہو، عدالتیں بلا رہی ہوں، اور اس طرح آنن فانن وزیر اعظم کے طیارے میں آ کر بیٹھ کے تو وزیر خزانہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ریٹرن بیک کریں. ریٹرن بیک کیا کرنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ چمتکار دکھائیں، وہ جلوہ دکھائیں جس کے لیے وہ آ کے وزیر خزانہ بنے ہیں کہ میں آ کے سارے کچھ سیدھے کر دوں گا، اور جس کے لیے وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے ادھر لندن سے بیٹھ کے اپنے پسندیدہ صحافیوں کے ذریعے اور خود روز مفتاح اسماعیل کو ٹچکے لگا رہے تھے. اب مفتاح اسماعیل خیر سے وہ ریٹرن بیک کر رہے ہیں، ان کو روز ہلکی ڈھولکی پہ جگتے مارتے ہیں. لیکن کل جو مہنگائی پر رونے والے مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ بن کے بھی روئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کی پہلے بات کریں. وہ کہتے تھے بجلی سستی کر دیں گے، ہمیں اب اقتدار میں آنے دیں، ہم بجلی سستی کر دیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے، شرح سود کم کریں گے، ہم سرکولر ڈیٹ کم کریں گے، ہم سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، اور سعودی عرب UAE قطر سے پیسے آئیں گے، اور سال کے آخر تک 16 ارب کے ذخائر، ارب ڈالر کے ذخائر ہو جائیں گے، اور ہم آ کے سارے معاملات سیدھے کریں گے. اور اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے تھے؟ اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ یہ معیشت صحیح سمت میں نہیں جا رہی، جب مفتاح وزیر خزانہ تھے، اور یہ ڈالر کو صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا، مہنگائی کو صحیح طرح سے فوکس نہیں کیا جا رہا، چیزوں کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا جا رہا. خیر، مفتاح اسماعیل صاحب جو ایک خود کہتے تھے میں ایک ٹویٹ کی مار ہوں، وہ واقعی ایک ٹویٹ کی مار نکلے. وہ پتلی گلی سے نکلے تو اسحاق ڈار صاحب آئے. تو اب اسحاق ڈار صاحب اتنے غصے اور اتنے غم میں ہیں، اتنے تکلیف میں ہیں کہ جب ان سے کوئی بات کرتی ہے کہ بھائی آپ کے باقی چھوڑیں، آپ سے تو IMF ہی نہیں مان رہا، آپ تو فخر سے کہتے تھے کہ میں واحد وہ وزیر خزانہ ہوں جو IMF کو جو ہینڈل کر لیتا تھا، جس نے IMF کا پورا ایک پروگرام مکمل کیا. حالانکہ یہ واحد وزیر خزانہ ہے جس کو IMF نے جرمانہ بھی کیا اور اس ملک نے جرمانہ بھرا. تو چلو چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ اتنے IMF اسپیشلسٹ تھے، تو اب تو IMF کا جائزہ مشن بھی نہیں آ رہا، قسط بھی نہیں مل رہی، تو اب وہ کہتے ہیں I don't care، یعنی اب غصے میں آ رہے ہیں. اب تو آپ کو کیئر کرنی پڑے گی. جب اس ملک نے ایک اشتہاری کو کیئر کیا، جب اس ملک نے ایک مفرور کو کیئر کیا، اس مفرور کو سینیٹر بنایا کیئر کر کے، مفرور کو وزیر اعظم کے طیارے میں بٹھایا کیئر کر کے، ان عدالتوں نے ایک مفرور کو کیئر کر کے ریلیف دیا، اور اس سسٹم نے ایک مفرور کو وزیر خزانہ بنایا ضمانت پہ، اور اس کے بعد I don't care. کیوں ڈونٹ کیئر؟ بھائی اب کیئر کریں. ہم نے آپ کی کیئر کی، اب کیئر کریں 24 کروڑ کی اور اس ملک کی. خیر، اب خیر سے مفتاح اسماعیل صاحب اور وہ کہہ رہے تھے نا کہ اب آپس میں وہ ہلکی ڈھولکی پہ جگتے مار رہے ہیں. تو حال یہ ہو گیا ہے. تو اس وقت عمران خان یاد آ رہا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے تحریک عدم اعتماد جب آ رہی تھی تو تب میں نے شوکت ترین کو طاقتور حلقوں کے پاس بھیجا تھا کہ ہمیں مت ہٹائیں، یہ معیشت نہیں سنبھال پائیں گے، اور وہی ہوا. اچھا، دونوں کا خیال ہے. اب یہ سم اپ کرتے ہیں اس کو، چیزوں کو ساروں کو کلوز کرتے ہیں، مختصر کر کے کرتے ہیں، کیونکہ بات کریں تو لمبی، اس پہ تو 4 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ٹاپک کا کلوز کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار اور شہباز شریف نواز شریف ساروں کا اس بات پہ متفق تھے کہ عمران خان نکمہ نااہل ہے اور وہ ملک تباہ کر رہا ہے، معیشت تباہ کر رہا ہے. سارے اس پر متفق تھے کہ ہم اہل ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم قابل ہیں، اور ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہے. اور 7.5 مہینوں میں اب یہ عجیب و غریب، یعنی یہ ٹام اینڈ جیری کی وہ لگتا ہے سیریز چلی ہوئی، کبھی ٹام آگے، مطلب کبھی
اب میں دونوں وزیر خزانہ کا نام نہیں لیتا، لیکن کبھی کوئی ٹام آگے ہے تو کبھی جیری آگے ہے، تو کبھی جیری آگے ہے تو ٹام پیچھے ہے، اور ایک مزاحیہ فلم چلی ہوئی ہے۔ اب 7.5 مہینوں میں ان کی کارکردگی یہ ہے کہ آئی ایم ایف مان نہیں رہا، دوست ملک کوئی منہ نہیں لگا رہا، سوائے اس کے کہ کوئی ایکسٹینڈ کر لیں پیسے یا قرضہ آگے کر لیں۔ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، ڈالر کے 3 ریٹ ہیں اس ملک میں، آفیشیل ریٹ، مارکیٹ ریٹ اور بلیک ریٹ، اور زر مبادلہ مہینے کا بھی نہیں رہ گیا۔ باہر سے جو پیسے بھیجتے تھے پاکستانی، وہ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ وہ جو ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا برا حال ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایل سی نہیں کھول پا رہے، کنٹینر کبھی بندرگاہ پہ پھنسے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پھنسے ہوتے ہیں، باہر دینے کو ڈالر نہیں ہے، اور کوئی 3-4 لاکھ پچھلے کوئی 6-7 مہینوں میں وہ پاکستانی جن کے پاسپورٹ پہ کوئی موریں لگی ہوئی تھی وہ اس ملک سے کھسک گئے ہیں، اور سارے لوگ بزنس باہر لے جا رہے ہیں۔ ایکسپورٹر جو ہیں باہر ڈالر کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی ویسے سلام کہ ملک پہ مشکل وقت ہے وہ ڈالر باہر رکھ کے بیٹھے ہیں، تاجر ایکسپورٹر جن کو ہر حکومت آگے ریلیف دیتی ہے۔ بڑے بڑے جو مگر مچھ ہیں ان کی تو اولادیں جدادیں ہی باہر ہیں، ایون اعلیٰ حضرت اسحاق ڈار کی اولاد کے کاروبار باہر ہیں، نواز شریف صاحب کے باہر ہیں، ان کو کیا گھر بھی موجود ہیں ان کے، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ سارے بے یقینی کی صورتحال ہے۔ آئی ایم ایف آپ بھی جاتا ہے تو کتنی دیر، مہینہ، اور کوئی دوست مان جاتا ہے تو مہینہ ایک اور کوئی اور مان جاتا ہے تو مہینہ ایک اور۔ تو جو یہ سیاسی عدم استحکام ہے، جو نفرت ہے، جو تقسیم ہے، اور جو عمران خان اپنی پوری پارٹی کے ساتھ جو ملک کی 66% پہ حکمرانی کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت مقبولیت میں زیادہ نمبر اس کے ہیں، سب سے زیادہ مقبول ہے، وہ اگر سڑکوں پر ہوگا تو یہ سیاسی عدم استحکام نفرت اور تقسیم مار دے گی، اور کوئی کون پاگل ہوگا جو اس میں آ کے 1 روپیہ بھی لگائے؟ پاکستانی نہیں لگا رہے تو باہر سے کیوں نہیں لگائیں گے؟ اور اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب کہ اپنی آل اولاد ادھر نہیں پیسے لگا رہی تو لوگ اور کیوں ان پہ کیوں یقین کریں گے؟ تو مختصر کر کے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ معیشت، کارکردگی، پرفارمنس، گورننس برباد ہو گئی ان کی 7.5 مہینوں میں، سارے دعوے دعوے نعرے ہوا ہو گئے، شہباز سپیڈ، شہباز گورننس ختم ہو گئی۔ تو اب یہ اس غیر مقبولیت کے میں یہ الیکشن میں پی ڈی ایم، میں بتا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کیوں چاہتی ہے الیکشن ڈیلے ہوں یا وقت پہ ہوں، کہ اس غیر مقبولیت میں وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، کہ تاکہ کوئی تھوڑا سا کوئی اچھے کوئی چند چیزوں، اچھی چیزوں کے ساتھ وہ الیکشن میں جائیں۔ اس وقت تو کچھ نہیں، اور عمران خان مقبول ترین یا غیر مقبول ترین۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کی واپسی ہے۔ اب ان کو اگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتا ہے تو نواز شریف صاحب کی کیا اس کو کہتے ہیں کہ ان کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی، آنا پڑے گا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی نواز شریف صاحب جیسے مریم نواز باہر گئی ہیں، اسحاق ڈار اور سلمان شہباز واپس آئے ہیں، اسی طرح نواز شریف آئیں، ان کا ہم کوئی ان کو ریلیف لے کے دیں، جیسے عدالتیں نے ادھر ہمارے نظام انصاف نے خیر سے اتنا کھلا نظام انصاف ہے، غریب کو 76 پہ 76، امیر کو ریلیف پہ ریلیف، نظام انصاف ان کو ریلیف دے، پھر ان کے زیر سایہ ہم الیکشن لڑیں، ایک تو کوئی تھوڑی سی کارکردگی ہو، مقبولیت ہو، ان کے زیر سایہ دوسرا الیکشن لڑیں، اور اس وقت تک عمران خان کو ہم کوئی اتنا ایک اس کے یا پکا نائل کر دیں یا جیل میں ہو، اور تحریک انصاف تتر بتر ہو چکی ہے، اگر نہ بھی ہو تو عمران خان کے علاوہ الیکشن لڑے، تب ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو یہ تو ان کا ایجنڈا ہے، کیونکہ نیب ختم کر دیا، نومبر کی تقرری کر لی، اور اپنے کیسز آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ مکمل ہو گیا، اسحاق ڈار واپس آ گئے، سلمان واپس آ گئے، اس کے علاوہ مریم باہر چلی گئیں، تو اس کے علاوہ نیب کا چیئرمین لگا لیا، اور اس کے علاوہ یہ باقی سارا یہ سارے جمع تفریق کر لی۔ تو اب یہ نواز شریف کی واپس لا کے ان کی زیر سایہ الیکشن لڑنا، یہ پی ڈی ایم کا واحد ایجنڈا ہے، اور تھوڑا سا بہتر حالات ہو جائیں، یہ بس ان کا ہے، اور یہ اور لگتا نہیں کہ ایسا ہو پائے۔ دوسری طرف عمران خان کیوں جلدی چاہتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے آ کے کیسز تو معاف کرائے، اور میرے خلاف دھڑا دھڑ کیسز بنائی جا رہے ہیں، توشہ خانہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے، عمران خان کا وہ کیس نکال لیا ہے، 20 دسمبر کو اس کی سماعت ہے، سیتا وائٹ ان کی جو بیٹی ہے، جو جس کو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بیٹی ہے، تو اس کا کیس بھی لگا ہوا ہے، اور کچھ اور توشہ خانہ کے سنے جا رہے ہیں کہ بڑے مہنگے جو عرب ممالک کے نے گفٹ دیے تھے، وہ گفٹ کی تفصیل بھی آگے اگلی قسط بھی آنے والی ہے۔ تو عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کیسوں کے میچیور ہونے سے پہلے
ان کیسوں کے میچور ہونے سے پہلے، مکمل نائل ہونے سے پہلے یا گرفتاریوں سے پہلے الیکشن ہو جائیں اور ہم ان کو پتہ ہے کہ میں الیکشن ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن ہو، کیونکہ ان حالات میں وہ اوپر ہیں اور پی ڈی ایم ساری اکٹھی ہو کر بھی نیچے ہے۔ تو اس لیے عمران خان کا یہ خیال ہے کہ ہونے چاہیے۔ حالانکہ عمران خان کی تحریک انصاف کے اندر پرویز الہی صاحب اور ان کی پارٹی اور محمود خان اور ایون کے پی کے کا میجر حصہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف کے پی کے اور پنجاب میں بیٹھے رہیں تو یہ ویسے ہی روز آپ کو ایک نہ ایک موقع دیتے جائیں گے اور آپ اسی طرح مقبول رہیں گے۔ لیکن اس میں اور بڑا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے عمران خان کے کیسز ہیں، کیسز چلتے ہیں، ان کی آگے کوئی نائلی ہو جاتی ہے تو وہ اس سارے حتمی کسی نائلی سے بچنے کے لیے کہ جو کسی کورٹ سے نائلی ہو، سپریم کورٹ سے، یا وہ ان کو کوئی قید یا کوئی جرمانہ ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے، تو اس وقت فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ اور دوسرا اس وجہ سے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 7.5 مہینے کی ان کی کارکردگی تباہ و برباد کر دیا ملک کو۔ اب وہ جہاں بھی ان کا جو بیانیہ تھا وہ جو کہ مجھے ہٹایا تو یہ معیشت تباہ کر دیں گے، مجھے ہٹایا تو یہ ڈاکے سارے آ کے ڈرائی کلین ہوں گے، مجھے ہٹایا تو یہ این آر او لیں گے، مجھے ہٹایا تو یہ اپنے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کریں گے، تو وہ سارا ہو گیا۔ تو اب اس وجہ سے عمران خان اب الیکشن چاہتے ہیں۔ وقت آگے بڑا امپورٹنٹ ہے، آگے کیا مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا عمران خان اسمبلی توڑ دیتے ہیں 17 کو، کون سی ڈیٹ دیتے ہیں اور اسمبلی ٹوٹتی ہے، اور بقول تحریک انصاف اور عمران خان کی ساروں کی خواہش کے مطابق کہ رمضان سے پہلے انتخابات ہم دونوں صوبائی اسمبلیوں میں کروائیں، اور اگر دونوں صوبائی اسمبلیوں میں رمضان سے پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں اور عمران خان کی دونوں صوبائی اسمبلیوں میں حکومت بن جاتی ہے، تو پھر بھی بڑا دلچسپ مرحلہ ہے کہ جو مرکز اور سندھ اور بلوچستان نہ بھی اسمبلیاں توڑیں تو جب ان کے الیکشن ہوں گے تو باقی جگہوں پہ نگران حکومتیں ہوں گی اور ان 2 صوبوں میں عمران خان کی حکومتیں ہوں گی۔ اور کیا کہ یعنی جب یہ اسمبلیاں عمران خان یا مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر کیا اگلی کوئی ڈیٹ آتی ہے الیکشن کی جس پہ دونوں متفق ہوں؟ اور کیا جب مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، تو کہ کیا الیکشن کمیشن 90 دن کی طرف جائے گا کوئی قانونی نقطہ نکال کے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، یا فوری انتخابات میں دونوں صوبوں میں ہوں گے، یا گورنر راج کی طرف کوئی جائیں گے، یا کوئی اور نقطہ رکھ جائیں گے، معاملہ عدالت میں جائے گا؟ اور یہ سارا جب ہو رہا ہوگا تو اس وقت معیشت کہاں ہوگی، 24 کروڑ کہاں ہوں گے، اور یہ ملک کہاں ہوگا؟ تو یہ آگے آنے والے دن خطرناک بھی ہیں، تشویشناک بھی ہیں، اور اس ملک کے لیے اللہ کرے کہ یہ ان چیزوں سے نکلیں، اور اس ملک پہ اللہ فضل کرے اپنا، اور اس قوم پر فضل کرے، ہم ان چیزوں سے آگے نکلیں اور کوئی پازیٹیو چیز نکلے، اور ہم وہ معیشت اور جو اصل مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بجلی کا بل، گیس کا بل، اور یہ سارے جمع تفریق، ان کے پہ فوکس کریں، بجائے اس کے کہ آج اس نے یہ بیان دیا، آج اس نے یہ بیان دیا، وہ الیکشن چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا۔ تو باقی اس الیکشن جب تک عمران خان نے اسمبلیاں نہیں توڑنے کی بات کی تھی، اس وقت تک پی ڈی ایم جگتے مارتی تھی کہ اگر سنجیدہ ہے عمران خان تو اسمبلیاں توڑے۔ اب جب توڑنے کی بات کی ہے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، ایک طرف سے مذاکرات کری جا رہے ہیں، دوسری طرف سے کہی جا رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، پارلیمانی نظام پہ عدم اعتماد ہے، یہ سازش ہے، یہ ملک کو ڈیفالٹ کر جائے گا اگر اب الیکشن ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان سڑکوں پر رہا اور الیکشن نہیں ہوتے، آپ کسی ایک الیکشن ڈیٹ پہ متفق نہیں ہوتے، تو کیا اگلے الیکشن آنے تک ملک سروائیو کر جائے گا؟ اگر 2 چیزیں ہیں، 2 راستے ہیں، یا تو الیکشن فوری ہوں اور کروا لیے جائیں اور مرکز چلتا رہے اور کارکردگی بہتر کرے، ہم ان مسئلوں سے نکلیں، یا پھر سارے الیکشن کروائے جائیں اور جو نئی حکومت ہے وہ بڑے آ کے فیصلے لے، کیونکہ اس وقت ملک کو بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ ملک ایک معجزہ ہے جو ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، معجزہ ہے جو ہم اس کھائی میں سارے نہ گریں، تو اور جب سارے گر جائیں گے تب کسی کا کچھ نہیں رہے گا، ساری سیاستیں، سارے نام، سارے مقام، ساری پارٹیاں ایک جیسے بھگت رہی ہوں گی۔ تو اللہ فضل کرے، آنے والے دن خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، دلچسپ بھی ہو سکتے ہیں، اس قوم، ملک و قوم کے لیے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔